بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی یو کے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام پردیسیوں کی آواز، وائس آف اوورسیز۔ آپ سب کو ناصر کا سلام۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی تھی اور اسی تسلسل میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے 3 پوائنٹ گزشتہ ویڈیو میں رکھے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں ہمارا جو عملی نمونہ ہے، ہم جو بھی کریں گے وہ بچے اس کے اوپر ضرور اس کو کاپی کریں گے۔ تو آج میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ 2 موضوعات پر، یعنی کہ بچوں کے سامنے عملی نمونہ اور کوالٹی ٹائم کے اوپر تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا، تاکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کا دورانیہ کام ہو تو اس کی ویڈیو زیادہ بنے گی، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑے وقت میں بہتر رزلٹ حاصل کر سکیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں اس موضوع پر کہ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے عملی نمونے کے حوالے سے کیا تدابیر اور کیا احتیاط اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کسی کو نہ کہے، خاص اس کی اولاد ہی ہو، اس کے بچے ہی ہو، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو چونکہ معاملہ بچوں کا ہے، اس لیے ہم اس حوالے سے اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ میں تو سمجھتا ہوں جو بچے نہیں بولنے والے ہوتے وہ بھی اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے عملی نمونوں کو ان کے سامنے اچھے اخلاق، اچھی گفتگو، اچھی بات چیت اور پازیٹیو انداز میں کرنے چاہیے۔ میں اس ضمن میں خاص طور پہ ایک بات کہوں گا کہ جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ رہتے ہیں یا ان کے اندر اختلافات رہتے ہیں، آپ یقین مانیں رزلٹس یہ بتاتے ہیں کہ ان کے بچے آگے جا کر بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ جا رہا ہوتا ہے کہ خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہوتی ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کس کی زیادتی ہے اور کس کی نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے جائزے خود لینے ہوں گے، اور اس کے اندر ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کو اپنی جو ہے وہ نبھانی پڑے گی کہ اگر آپ بچوں والے ہیں تو آپ کو عملی نمونے کے اندر سب سے ضروری بات جو ہے، ان کے سامنے اپنے اختلافات، اپنے جھگڑے، اپنے معاملات وہ ان کے سامنے نہیں کرنے چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ بچہ بات کرنے والا بھی نہیں ہے تو اس وقت سے احتیاط کرنی شروع کرے۔ یہ ہماری غلط فہمی رہتی ہے کہ بچے کو کیا پتہ ہے، بچے نے کیا کہنا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی عقل اور سوجھ بوجھ ڈالی ہے، وہ ساری باتیں نوٹ کر رہا ہے، خواہ وہ بول نہیں سکتا، اور جب وہ بولنے کی عمر میں آتا ہے، جب وہ 8 سال کا، 9 سال کا، پھر ٹین ایج میں چلا جاتا ہے اور پھر بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آگے چل کے ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی یہاں ہم چھوٹے بچوں کے حوالے تک ہی رہتے ہیں۔ تو عملی نمونے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو ہم نے بچوں کو سچ سکھانا ہے، تو ہمیں خود سچ بولنا پڑے گا۔ ہمیں ان کے اندر ایک اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے پڑیں گے۔ تو اعلیٰ اخلاق میں سب سے پہلے تو گھر سے ہی شروع ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہمارے کچھ ایشوز ہیں، اختلافات ہیں، ہو جاتے ہیں، آپ ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، لیکن اس کے اندر جھگڑے کی نوعیت نہیں آنی چاہیے۔ آپ صبر سے، تحمل سے بات کریں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں، خواہ خاوند ہے خواہ بیوی ہے، لیکن بد کلامی، بدتمیزی اور روڈ طریقے سے، اور حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ، میں جس کلچر سے میں بھی بلانگ کرتا ہوں، میرا آپ کا سانجا کلچر ہے، اس میں زیادتی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ گالم گلوچ اور پھر آگے جا کے ہاتھا پائی اور مار پٹائی بھی ہوتی ہے، جس کا مجھے انتہائی دلی تکلیف کے ساتھ یہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن ہمیں یہ چیزیں، یہ نمونے عملی نمونوں میں سب سے آخر پہ جا کے یہ وہ ظلم ہے جو ہم بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دل تو میرا کر رہا تھا کہ دوسرے موضوع کو بھی ٹچ کروں کہ وہ جو کوالٹی ٹائم ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر رہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے جھگڑے، اپنے اختلافات بچوں کے سامنے جو ہیں وہ قطعاً کسی وقت بھی ان کے سامنے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہے بھی تو بچہ سو جائے یا بچہ اس وقت اسکول ہو یا ہو، اس وقت آپ کریں، لیکن وہ بھی اس مہذب انداز میں، اچھے انداز میں کہ آپ خود اپنے بچے کو آپ نے آگے جا کے یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ اگر آپ بناوٹی کر رہے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حقیقی معنوں میں ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر اگر خدا نہ کرے یہ معاملات ہیں
تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب بچوں کی اصلاح تو بعد میں ہوگی نا, تو اپنے سے شروع کریں. جب ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں, یہ تجربہ مشاہدہ ساری چیزیں ہیں, بکس بھی بہت ساری اس کے اوپر پڑھی ہیں اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی, اور آپ کو بھی ان چیزوں کا اعادہ ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھریلو تنازع, جھگڑے اور بد کلامی, بدتمیزی ان چیزوں کو نہیں کرنا, تاکہ بچہ جو ہے وہ ایک اچھی فضا کے اندر اور اچھے اخلاق کی فضا کے اندر وہ اپنا پروان چڑھے اور آگے بڑھے, اور اچھے اخلاق کا نمونہ وہ آگے چل کے پیش کرے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ناصر تارڑ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.